الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. آج کے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. جمعہ کی اہمیت کو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے نام سے پوری ایک سورہ جمعہ نازل فرما دی، اور اس سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے فاسعوا، دوڑ پڑو، سعی کرو، کوشش کرو، تیاری کرو، دوڑ پڑو. وذروا البیع، اللہ نے فرمایا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانکاری رکھتے ہو، اگر تم کچھ جاننا چاہتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اذان ہوتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، اور جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا، تو تم نکل پڑو اللہ کے گھر سے، واپس جاؤ اور منتشر ہو جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا رزق، اللہ کے رزق کو تلاش کرو. وَابْتَغُوا، روئے زمین پر بکھر جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، کاروبار کرو، اللہ کے رزق کو، روزی کو تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلے جو جمعہ ہوتا تھا تو جمعہ میں پہلے نماز ہوتی تھی، پھر بعد میں خطبہ ہوتا تھا. ابتدائے اسلام میں پہلے خطبہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کے ہو رہا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے. لیکن شروع زمانے میں پہلے نماز ہوتی تھی، بعد میں خطبہ ہوتا تھا، جیسے کہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، پڑھانے کے بعد پھر آخر میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو ادھر سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا. مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ سامان بک رہا ہے، غلہ بک رہا ہے. اس وقت غلے کی بڑی ضرورت تھی.
اب صحابہ کرام میں سے اکثر لوگ مسجد میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے، ممبر کو چھوڑ کر کے، مسجد کو چھوڑ کر کے بکھر گئے، باہر نکل گئے سب غلہ خریدنے کے لیے، سامان کو خریدنے کے لیے۔ صرف لکھا ہے کہ 17 صحابہ بیٹھے رہے، اپنی جگہ پر خطبہ اللہ کے رسول کا سنتے رہے، باقی سب باہر نکل گئے۔ اسی وقت یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے محبوب نبی آپ کو چھوڑ کر کے سب باہر نکل گئے مسجد کے باہر غلہ خریدنے کے لیے۔ بہت سخت جو ہے حکم نازل ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے شروع میں خطبہ ہونے لگا، بعد میں اذان ہونے لگی۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ نکل کے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی جمعے کی اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو، فَاسْعَوْا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ دوڑ پڑو۔ جمعے کی نماز کا پڑھنا فرض ہے، جمعے کی نماز کا پڑھنا فرض ہے، جیسے اور بھی نمازیں فرض ہے، اس سے بھی بڑھا ہوا یہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فَاسْعَوْا، اللہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑو مسجد کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، خرید و فروخت چھوڑ دینے کا بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس سے مسئلہ یہ نکل کر کے آیا کہ جمعے کے پہلے اذان کے بعد سے کوئی بھی کام کرنا، خرید و فروخت کرنا، کھانا پینا یا جتنی بھی جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے سب نہیں جانتے، پہلی اذان ہو جاتی ہے تب بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بیان ہوگا، خطبہ ہوگا، پھر خطبے کے بعد پھر جو ہے نماز کھڑی ہوگی۔ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا، یہ غلط مسئلہ ہے، غلط ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنا، جمعہ کے کام کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرنا سب کا سب حرام ہے، ناجائز لکھا ہے کتاب میں۔ صرف پہلی جمعہ میں کہہ رہا ہوں، دوسری جمعہ نہیں، جو خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے، کبھی اذان دی جائے گی، یہ دوسری جمعہ ہے۔ ابتداء اسلام میں ایک اذان ہوتی تھی، صرف جو خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے، یہی اذان شروع زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں یہی اذان تھی، صرف ایک اذان ہوتی تھی جمعہ کے دن، دو اذان نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پہلی اذان کا اضافہ ہوا، یعنی پہلی اذان جو اب ہوتی ہے اس کا اضافہ ہو کر کے اب دو اذان ہو گئی، تو جمعے کے دن دو اذان ہوتی ہے۔ مقام زورہ سے حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ ایک جگہ تھی باہر، مسجد سے باہر ہٹ کر کے، کہ وہاں سے جا کر کے آواز لگاؤ، وہ اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں میں غفلت آ گئی ہے، ایمان والوں میں غفلت آ گئی ہے، جیسے آج غفلت ہے، آج تو بہت زیادہ ہے۔ اسی وقت سے جب غفلت کا اندازہ لگایا حضرت عثمان غنی نے، تو دیکھا کہ خطبے کی اذان ہوتی ہے، اس وقت بھی لوگ جو پہنچتے ہیں جلدی جلدی بھاگ کر کے آتے ہیں، تو ابھی خطبے کی اذان ہوئی، خطبہ شروع ہو گیا، اور خطبہ میں اکثر لوگوں کا خطبہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور پھر نماز میں رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے، تو بڑی دقتیں آ رہی تھیں لوگوں کے غفلت اور سستی اور کاہلی کو دیکھ کر کے حضرت عثمان غنی نے ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا کہ ایک اذان پہلے ہی دی جائے اور اس کے بہت سے کئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد پھر دوسری اذان خطبے کے وقت دی جائے۔ یہ دوسری جو اذان خطبے کے وقت جو دی جاتی ہے بالکل ممبر کے سامنے دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے بغل میں، مسجد نبوی کے بغل میں ایک دروازہ تھا، اور وہ دروازہ دوسرے سمت میں تھا، لیکن جب قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ اب مسجد اقصی کی طرف نماز نہ پڑھیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا یہ اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف پھر گئے اور اس کے طرف نماز منہ کر کے پڑھنے لگے، تو پہلے جو ممبر تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا،
اور اس کے سامنے باہر نکلنے کا دروازہ تھا۔ اب جب پھیر دیا گیا مسجد حرام کی طرف تو دروازے کے بغل میں ممبر بن گیا، اسی دروازے کے سامنے یعنی ممبر کے سامنے مؤذن کھڑے ہو کر کے وہ اذان دیتے تھے، دوسری اذان جو خطبے کے سامنے اذان دی جاتی ہے، اسی دروازے سے مراد بعض لوگوں نے یہ لے لیا کہ دروازے کے سامنے دوسری اذان دی جائے۔ جیسے کہ ایک طبقہ بریلوی حضرات کا ہے، وہ لوگ ان کی جمعے میں دیکھیں گے کہ وہ اذان جو دلواتے ہیں تو مسجد کے اندر نہیں اذان دی جاتی، بلکہ وہ اسی دروازے کو لے کر کے وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی، اس باہر والا دروازہ مراد لے رہے ہیں، اس دروازے کے سامنے سے وہ اذان دلواتے ہیں۔ اور وہاں کے اذان دینے میں یہ دقت ہوتی ہے کہ اب وہ مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد پھر وہ اندر آتے ہیں تو لوگ مل کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گردن پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، اور گردن کا پھلانگنا نمازیوں کے گردن کو حرام لکھا ہے کتاب میں، تو ایک حرام کام کا ارتکاب بھی ہوتا ہے۔ اب سامنے اذان دینے سے کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے، یہی طریقہ صحابہ کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ دوسری جو اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ کیا، شروع کیا، یہ ایک حکمت اور مصلحت کے تحت، اور تب سے یہ اب تک 2 اذانیں جمعہ میں دی جا رہی ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے، یعنی میرے طریقے پر تمہیں چلنا ہے مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے طریقے کو تمہیں اپنانا ہے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی اپنانا ہے، یعنی میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے، ان صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین جو 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 جو ٹاپ بیسٹ جو صحابہ میں سے ان کا مقام بلند ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے ان کے طریقے کو اپنانا۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، 72 فرقے بنے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73 جماعتیں وجود میں آئیں گی، لیکن ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی 72 کے 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، جو فرقہ جو جماعت جنتی ہوگا اس کی کیا نشانی ہے؟ وہ کون سا فرقہ، وہ کیسا فرقہ ہوگا؟ یہیں سے ہم جان سکتے ہیں، معیار اور کوالٹی اور پیمانہ ہم لے سکتے ہیں کہ جنتی ہونے کا پیمانہ اور کوالٹی کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اب جو یہ ناپنے کا آلہ اللہ کے رسول نے دے دیا کہ اب ہمارا عمل صحابہ سے اگر ملتا ہوگا، ہمارا عمل اگر اللہ کے رسول سے ملتا ہوگا تو یہی عمل قابل قبول اللہ کے یہاں ہوگا اور یہی جنت میں لے جانے کا عمل ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو نئے نئے طریقے لائے جا رہے ہیں، بدعتیں لائی جا رہی ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، تمام طرح کی جو چیزیں لائی جا رہی ہیں، دین کے اندر زبردستی گھسیڑی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب بالکل مردود ہیں، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ اسلام مکمل ہے، یہ ہمارا دین جو مذہب ہے، یہ ہمارا دھرم ہے، اللہ کے رسول کی برکت سے جو ہمیں یہ مذہب ملا ہے، سب سے اعلیٰ مذہب ملا ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ ملا ہے، یہ کامل اور مکمل ہے۔ اس میں اور کسی چیز کی اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی اور چیز کو اس میں داخل کریں، یہ بالکل مکمل مذہب ہے، مکمل دھرم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں پہلے ہی اذان پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، لیکن بعد میں جب غفلتیں بڑھیں تو دوسرے اذان کا اضافہ کیا گیا اور یہ حکم ہوا، یہ مسئلہ ہوا کہ دوسرے اذان ہوتے ہی خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جانا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب انداز ہے، نظام قدرت بہت ہی نرالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں 4 لوگوں کو بہت بڑا بنایا، ان چاروں میں سے ایک سب سے بڑے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا،
پھر پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پیغمبر کو بڑا بنایا، پھر چاروں پیغمبروں میں سب سے بڑے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اسی طرح چلتے چلتے آئے صحابہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کو بڑا مقام دیا۔ ان میں سب سے ٹاپ پر سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اسی طرح جو ہے امام بھی بنے مسلک کے، وہ 4 امام ٹاپ کے ہوئے جن کا اقتداء کیا گیا اور جن کو قبولیت ملی اللہ کی طرف سے، اور ان میں بھی سب سے ٹاپ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سلسلے طریقت کو دیکھیں، طریقت یعنی صوفیت کا جو راستہ چلا، صوفیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لوگوں کو بہت ٹاپ کیا۔ ان چاروں میں سے جو 4 طریقے ہوئے، ان طریقوں میں سب سے ٹاپ جو ہے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو مقام دیا۔ یہ سلسلہ 4 میں سے کسی ایک کو فوقیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتی رہی۔ راتوں میں دیکھیں تو رات میں 4 راتیں بڑی افضل بتلائی گئی ہیں۔ ان 4 راتوں میں سے سب سے ٹاپ جو رات ہے وہ شب قدر ہے، شب برات ہے، شب عیدین ہے، شب جمعہ ہے یعنی جمعرات۔ یہ 4 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح 4 دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت کا بنایا۔ یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن، یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن۔ اسی طرح جو ہے یہ 4 دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور ان میں فوقیت دی ہے۔ مہینے بھی بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رجب، شعبان اور محرم، رمضان، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، ان میں سے رمضان المبارک کو۔ تو جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے یہ فوقیت ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ کسی کو بڑھا دیتے ہیں، بعد میں سے بعد کو ہم فوقیت دیتے ہیں، بلندی دیتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن سید الایام کہا گیا ہے کہ اور دنوں کا یہ سردار ہے۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا ہے جمعے کے دن، اور پھر دنیا کے اندر بھی ان کا آنا جمعے کے دن ہی ہوا ہے۔ یعنی جمعہ میں کتاب کا مطالعہ ہم جب کریں تو پڑھنے میں ملتا ہے کہ بے شمار واقعات جمعہ کے دن پیش آئے ہیں، اور جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا سور بھی جمعہ ہی کے دن پھونکا جائے گا۔ اسی لیے کتاب میں لکھا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو انسان کو چھوڑ کر کے جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی جاندار اور جتنے بھی جمادات ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، پیڑ پودے ہیں، اور جتنے بھی جانور ہیں، وہ سب کے سب جمعہ کے آنے سے پہلے ہی سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں کہ جمعہ کے دن کہیں قیامت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ یہ کنفرم لکھا ہے کہ جو قیامت آئے گی وہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، تو اس دن کے خوف سے وہ لوگ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ انسان صرف ہے کہ انسان جب جمعہ کا آتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، چھٹی کا دن ہے، یہ گھومنے کا دن ہے۔ لیکن یہ جمعہ بہت خاص ہے، بہت اہم ہے۔ اسی جمعے کے دن دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ جمعے کے دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی آتی ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس لمحے میں کوئی بھی دعا کوئی مانگے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ کسی اور چیز میں، کسی اور رات اور دن میں یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے، لیکن جمعہ کے دن 24 گھنٹے میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، من ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ یہ اللہ کے رسول کی مبارک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن، رات دن ملا کر کے 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لمحے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت کی کوئی گھڑی 24 گھنٹے کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ گھڑی
زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو وقت ہوتا ہے قبولیت کا وہ خطبے سے لے کر کے جمعہ کے ختم تک ہوتا ہے. اس بیچ میں کوئی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. لیکن خطبے کے وقت جو دعا مانگی جائے خطبے میں زور سے نہیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ دعا ہے، کچھ نہیں ہے. خطبے کو خاموشی سے سننا واجب ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو کوئی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، دل میں مانگ سکتے ہیں، نیت ارادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو بھی جاننے والے سننے والے ہیں. اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عصر سے لے کر کے مغرب کا بھی وقت لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا جو وقت داخل کیا گیا ہے اسی بیچ میں کوئی ہو. تو اس لیے عصر سے لے کر کے مغرب کے دن، جمعہ کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس میں دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ قبولیت کی گھڑی اگر مل گئی تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول کر لیں گے، ہماری مانگی ہوئی دعا کو سن لیں گے. جمعہ کے دن اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن خاص اس کا اہتمام کرنے کی نیت سے صبح سویرے جلدی بیدار ہو جائے اور بیدار ہو جانے کے بعد پھر جو ہے غسل کرے، جمعہ کے لیے غسل کرے. جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت مؤکدہ لکھا ہے، ضروری. یعنی اگر کوئی عذر نہ ہو تو کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے عذر نہیں ہے تو غسل نہیں چھوڑنا چاہیے. جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے، جمعہ کے دن ضرور نہانا چاہیے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں بغیر عذر کے اس کو کبھی نہ چھوڑا جائے. کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی دقت ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ بلا وجہ جمعہ کے دن نہانے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر جمعہ کے دن نہائے اور خوشبو لگائے، بہترین جو کپڑا ہو اس کے گھر میں اس کپڑے کو پہنے اور پہن کر کے جمعہ کے دن پہلے ہی آ جائے مسجد میں، پہلے ہی مسجد میں آ جائے، اذان سے پہلے ہی آ جائے. اور آنے کے بعد پھر سورہ کہف کی تلاوت کرے اور درود شریف پڑھے، نماز پڑھے، دعا مانگے. تو وہ مسجد سے جب وہ نکلتا ہے تو اس طرح وائٹ ہو کر کے نکلتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں بچتا ہے، سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. بالکل صاف ستھرا ہو کر کے یہاں سے نکلتا ہے. ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک جو اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ ہوئے ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وہ سارے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اسی برکت سے. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے. سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن کوئی بھی شخص اگر سورہ کہف کو پڑھے گا تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا. حتیٰ کی حدیث میں ہے کہ اگر دجال بھی نکل آیا جو فتنوں کا سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، جس سے بڑا فتنہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے فتنے اس کے نیچے ہیں، دجال سب سے بڑا فتنہ ہے. اگر وہ دجال بھی آ جائے گا تو اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بچا لیں گے جو سورہ کہف جمعہ میں پڑھا ہوا ہوگا. اور آج فتنوں کا زمانہ آئی ہے، فتنوں کا دور ہے، کب کوئی بہک جائے، کس سے پھسل جائے، کہاں جو ہے اس سے گناہ ہو جائے. آج تو بالکل وہی ماحول بنا ہوا ہے. اس لیے تو آج کے ماحول میں نہایت ضروری ہے سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے، آدھا پارا ہے، مشکل سے پون گھنٹہ لگے گا پڑھنے میں. حافظ لوگوں کو تو صرف 10 منٹ لگے گا پڑھنے میں. آدھا پارا ہے، آدھا پارا پڑھنے میں کوئی دقت نہیں. جمعہ کے دن پہلے آ کر کے سورہ کہف پڑھ لیا کریں اس نیت سے. تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. ایک ہفتے بطور نذرانہ اور ہدیے کی امت کے پڑھے ہوئے درود کو لے جا کر کے پیش فرماتے ہیں. صحابہ کچھ ایسے متعین، فرشتے کچھ ایسے متعین کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو کوئی امتی درود پڑھتا ہے اس درود کو گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہدیے اور نذرانے عقیدت کے طور پر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مزار اقدس پر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ فلاں امتی نے ہمارے اوپر درود پڑھا ہے، درود پیش کیا ہے. جمعے کے دن خاص طور سے کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک فضیلت بہت اہم کتاب میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، جگہ چھوڑنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جگہ سے نہ اٹھیں، جگہ پہ بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بہت ہی مختصر حدیث ہے. اس حدیث کو یاد کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، اگر چاہیں تو یاد کر لیں. ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ درود شریف یاد بھی ہوگا. تو وہ درود شریف جگہ ہی پہ پڑھ لیں
اور پھر پڑھ لینے کے بعد پھر جگہ کو چھوڑیں. تو اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ اگر یہ درود شریف ہم اس جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اگر پڑھ لیں عصر کی نماز فرض نماز پڑھنے کے بعد تو 70 سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحیم اور شفیق ہیں اپنے بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی جو ہے اسکیمیں اور طرح طرح کے جو ہے آفر اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا جاتا ہے. یہ چیز تم کر لو اس سے تمہیں معاف کر دیں گے, یہ چیز تم کر لو اس سے تمہیں ہم معاف کر دیں گے. یہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کی رحمت ہے بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اس کو موقع دیتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو آفر دیتے رہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ہم بخش دیں, اس کے ذریعے سے تمہیں اجر سے نواز دیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. علامہ اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں اپنے طرف, کھینچ رہے ہیں کہ بندے آ جاؤ میری طرف, میری رحمت کی طرف, میری محبت کی طرف, میری مغفرت کی طرف, میری طرف آ جاؤ. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایک بلاوا ہے, دوسری طرف ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں, نادانیوں میں پڑے ہوئے ہیں, دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں. جیسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے, حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے, مر کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی نہیں ہے, قبر سے گزرنا ہی نہیں ہے, حشر میں جمع ہونا ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کا ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس آئے. یہ سارے کے سارے جو مغفرت کے بہانے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ بندہ اسی کے ذریعے سے اس کی مغفرت ہو جائے اور وہ صاف ستھرا ہو جائے. تو جمعے کے دن پہلے آنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے آ جاتا ہے تو اسی دروازے پر گیٹ پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث میں لکھا ہے کہ 2 فرشتے بڑی سے رجسٹر لے کر کے قلم لے کر کے اب ان کا جیسا ہوتا ہوگا کھڑے ہوتے ہیں اور جو کوئی پہلے مسجد کے اندر انٹری کرتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں اور اس کو اتنا لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی اونٹ اللہ کے لیے قربانی دے اتنا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں, فکس کر دیتے ہیں رجسٹر میں. اور پھر جب بعد میں کوئی اس کے بعد آتا ہے تو اس کے لیے گائے کی قربانی دینے پر اس کا ثواب جو ہے اس کے برابر لکھ دیا جاتا ہے. پھر حدیث میں لکھا ہے کہ مرغی, اس کے بعد پھر جو ہے انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. آخر میں جو بالکل بعد میں آتے ہیں اور جب خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے, فرشتے لکھنا پڑھنا سب بند کرتے ہیں اور آ کر کے وہ خود بھی جو ہے مسجد کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بالکل جب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جب خطبہ شروع ہو جائے یا نماز کھڑی ہونے کا وقت آ جائے تب ہم مسجد کے اندر آئیں. یاد رکھیں پہلی اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنا, کاروبار کرنا, خریدنا بیچنا سب کا سب حرام ہے. پہلی اذان کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ سب چھوڑ کر کے صرف مسجد کی طرف دوڑ پڑو. زوال کے بعد جو جمعے کے لیے اذان پہلی دی جاتی ہے اس کے بعد یہ مسئلہ لکھا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.